نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 19، آیات نمبر 157۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے برے کام سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ، ان کے لیے وَيُحِلُّ، اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ، اور حرام قرار دیتے ہیں ان کے لیے خبیث چیزیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ توق ہٹاتے ہیں جو ان پر ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ قیدیں جو ان پر تھی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جن لوگوں نے اس پر ایمان لایا ہے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی رفاقت کی ہے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور تابع ہوئے ہیں اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامران ہیں، کامیاب ہیں اور اپنی مراد کو پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 156 میں، گزشتہ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز اور ہر شخص کے لیے وسیع ہے، لیکن مکمل نعمت اور رحمت کے مستحقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور یہ مخصوص شرائط اس مفلحین کے لیے ہے۔ اب آیات مذکورہ میں، آیت نمبر 157 میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ان شرائط پر پورے اترنے والے کون ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وسعت کل شیء، ہر اللہ کے رحمت ان لوگوں کو شامل اور متناول ہے، وہ لوگ جو رسول نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، علامات کا بھی تذکرہ ہے، اور صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اتباع کا حکم دیا گیا۔ لہذا آخرت کے کامیابی، کامرانی کا دار و مدار ایمان کے ساتھ ساتھ
اتباع سنت میں ہے، تعلیمات نبوی میں ہے، اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا دار و مدار ہے۔ الرسول النبی الامیہ، اس مقام پر رسول نبی کے ساتھ امی کا اضافہ کیا، اور امی کا معنی یہ ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو، اور اگرچہ یہ صفت مدح نہیں ہے، کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، حالات اور کمالات کے حوالے سے امی کی صفت ایک کمال کی صفت ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی، عملی، اخلاقی طور پر کوئی صادر ہو جائے پڑھے لکھے بندے سے کہ ایک بندہ باعمل ہے، خوش اخلاق ہے، گفتگو کا انداز ٹھیک ہے، بدتمیز نہیں ہے، تو وہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ اس تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی عظیم الشان شخصیت، ایسی باکمال شخصیت جس کے بے نظیر، بے مثال حقائق، معارف کا صدور ان کے زبان مبارک سے نکلنا خود ایک معجزہ ہے۔ 40 سال عمر عزیز مکہ میں رہے اور کسی سے ایک حرف بھی نہیں پڑھا ہے، اور ٹھیک 40 سال بعد زبان مبارک پر ایک ایسے کلام کا جاری ہونا، رسول من اللہ، اور اس کلام کو کلام الہی ہونے کے واضح دلیل، حجت بلکہ شہادت ہے۔ اس لیے دوسروں لوگوں کے لیے امی کا ہونا صفت مدح نہیں ہے، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال کی صفت ہے، کمال کا مدح ہے۔ اور پھر آیت مذکورہ میں چوتھی صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ آپ کو تورات میں بھی پائیں گے، انجیل میں بھی پائیں گے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور قرآن کریم نے یجدونہ کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی یہ ہوگا کہ تورات، انجیل میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اتنی وضاحت سے لکھی تھی کہ جیسا کہ خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود نصارہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور کہ تورات، انجیل کا ذکر اسی لیے کیا کہ بنی اسرائیل ان دونوں کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، ان دونوں کتابوں کو کلام الہی مانتے تھے، ورنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زبور میں بھی موجود تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ہمارے جو فتنوں کا دور ہے، ہمارا جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس فتنوں کے دور میں بھی موجودہ تورات اور انجیل میں، جبکہ اس میں بے شمار تحریفات ہوئی ہے، اور ان تحریفات کی بنیاد پر قابل اعتماد، قابل استناد نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے،
پہلے یہ بات بتلا دوں. لیکن ان تمام تحریفات اور ناقابل اعتماد، ناقابل استناد، ناقابل استدلال ہونے کے باوجود اب بھی موجودہ تورات و انجیل میں بعض ایسے کلمات موجود ہیں جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں. یہ جو انجیل یوحنا ہے، اس کے باب نمبر 14 میں ایک عبارت ہے، اور عبارت یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہے، لیکن وہ مددگار یعنی روح القدس جس باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ ہی تمہیں باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. پھر اسی انجیل یوحنا باب نمبر 16 میں ایک اور عبارت ہے. عبارت یہ ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دے گا. اور ٹھیک 500 سال بعد اس کو بھیجا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد نسمہ احمد. بہرحال یہ جو عبارات میں نے آپ کو گزارش کی، یہ نصرانیوں کی ہی مرتب کردہ اور شائع کردہ انجیل سے نقل کی، جو عہد نامہ جدید کے نام سے مشہور ہے، اور جس کا پبلشر بائی پلیس فار دی ورلڈ 1415 ہری نیو وائٹن امریکہ، اور یہ ایڈیشن 1975 میں شائع ہوا ہے. اور اس میں اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، تو وہاں پر واضح اشارات اس تحریف شدہ تورات انجیل میں بھی موجود ہے. لیکن وہ علماء کے بغیر عام بندہ مطالعہ نہ کرے. اہل علم اور پھر کوئی جید عالم دین ہو وہ اس کتابوں کا مطالعہ کرے، عام آدمی کو اس کے مطالعے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال تورات اور انجیل میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل مناقب پر اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ الباری مہاجر مکی نے اپنی کتاب اظہار الحق میں تفصیل اور تحقیق کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے. اسی طرح ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت سہل مولا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند کے ساتھ نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات انجیل میں پڑھی. اس طرح امام دارمی نے اپنے مسند میں اور امام بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی. اور جو عبداللہ ابن سلام جو یہود کا بہت بڑا عالم تھا اور ایک تورات کا ماہر معروف اور مشہور تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے خود تورات میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صفات پڑھی ہے. تو تورات اور انجیل میں ساری صفات موجود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حسدا من عند انفسہم، یہ یہود نصارہ ایمان نہیں لاتے، قرآن کو برحق کتاب نہیں مانتے. حسد ہے کہ نبی آخر الزمان نے بنی اسرائیل میں تشریف کیوں نہیں لایا، عربوں میں کیوں تشریف لایا. بہرحال تورات اور انجیل میں ذکر کے بعد ایک اور صفت ذکر کی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر،
جو اچھے کاموں کا امر کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، اور منکر سے مراد وہ افعال ہے جو شریعت میں برے افعال ہو، برے کام ہو۔ اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو صفت ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو شامل ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا ہے، لیکن جس طریقے سے، جس سلیقے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو سمجھایا، قیصر و کسریٰ اور دوسرے ملوک عجم کے سفراء اور دیگر لوگوں سے جس انداز سے بات کی، جس طریقے سے گفتگو کی، دعوت دی، یہ دعوت خود ایک مستقل معجزانہ تائید کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر اگلے ایک اور صفت بیان کی، وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اسر کا معنی ہے بار گرا، اور اغلال غلن کی جمع ہے غلن، اس ہتھکڑے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ مجرموں کے ہاتھوں کو اس کے گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اسر کا معنی ہے بارگارہ اور اغلال کا معنی ہے قید، اور اس سے مراد وہ مشکل، شاقہ اور دشوار اعمال ہے، واجبات ہے جو اصل دین میں مقصود نہیں تھی۔ مثلا بطور سزا اگر کپڑے نجس ہو جاتے تو پانی سے پاک کرنا کافی نہیں تھا، دینی موسوی میں اس کپڑے کو کاٹنا ضروری تھا۔ اس طرح اور بہت سارے احکامات ہیں جس قرآن کریم نے اس سے وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي سے تعبیر کیا ہے۔ دین محمدی میں، شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مشکل احکامات جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضل کیا کہ شریعت محمدی پر چلنا جو ہے وہ آسان ہے، اس میں نہ مشقت ہے اور نہ گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اور پھر مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یعنی تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان کی واضح صفات، علامات بتلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کرے، آپ کی مدد کرے اور اس نور کا اتباع کرے جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا، اور نور سے مراد ظاہر ہے قرآن کریم ہے، تو یہ لوگ ہم المفلحون ہیں۔ مطلب فلاح، کامیابی، کامرانی کے لیے 4 شرائط بیان کی۔ نمبر 1 رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نمبر 2 رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نمبر 3 رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نمبر 4 قرآن کا اتباع۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو ایک ضروری ہے، ایمانیات میں سے ہے، بلکہ صرف رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ایمانیات میں سے ہے، تمام کتابوں کو ماننا، تمام فرشتوں کو ماننا۔ اور قرآن کی بہت سارے آیات اس پر شاہد ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، اس پر بھی بہت سارے آیات شاہد ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بلکہ نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ تو ایمان ہے، عینی ایمان ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اور مدد تو
رسول اللہ موجودہ دور میں ہمارے لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین محمدی پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کے اتباع بھی واضح ہے کہ قرآن مکمل ضابط حیات ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، صاف ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔